جب میں یو ٹی میں آج سے 10 سال پہلے لینڈ کیا تو مجھے وائس چانسلر جنرل اکرم نے کہا کہ ہم نے ایک اسکول آف بزنس کھولنا ہے، ہماری گورنمنٹ کی فنڈنگ کم ہو گئی ہے، تو آپ کے اسکول آف بزنس سے چند کروڑ آئے گا تو ہم اس سے اپنے خرچے نکال لیا کریں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا جی 3 سال بعد میں آپ کو 7 کروڑ دے رہا ہوں گا۔ تو وی سی صاحب ہنسنے لگ گئے مذاقن، وہ میری بے بسی یا بیوقوفی پہ نہیں ہنس رہے تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک یو ٹی کا ایکس گریجویٹ 3 سال بعد 7 کروڑ کیسے کما کے دے گا یونیورسٹی کو۔ میں نے وہ ہوتا ہے نا لنگوٹی کس لی اور ایسے کفے اوپر کر لی، میں نے کہا اللہ سے جھک کے دعا کی، یا اللہ میری عزت میری لاج رکھی اس دعوے کی۔ اس سے پہلے نسٹ کا اسکول آف بزنس بھی میں نے ایسے ہی بنایا تھا، ایک کمرے سے سٹارٹ کیا تھا جو اسلام آباد میں H12 کی آج پورے اس پہ سیکٹر پہ ہے۔ تو میں نے اللہ سے عزیز سے دعا کی، پوری یونیورسٹی مخالفت کر رہی تھی میری اور کہہ رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی کے اندر امریکی ایجنڈا لے کے آیا ہے ڈاکٹر علی ساجد، اور یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اور ہم یو ٹی کی ٹریڈیشنز خراب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کراس دا بورڈ کنسنسس تھا۔ مجھے جنرل اکرم نے بہت سپورٹ کیا، وی سی تھے، اور 1-2 میرے کلاس فیلو یونیورسٹی میں لگے ہوئے تھے، کوئی چیف انجینئر لگا ہوا تھا، تو پروجیکٹ ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے، ان سے میں نے اخلاقی مدد لی اور یونیورسٹی کے ڈائنامکس کو سمجھا پہلے۔ اور کین یو بلیو 3 سال بعد میں 24 کروڑ کما کے دے رہا تھا۔ میں نے 1 ملین صرف لون لیا تھا اور میں اکیلا پروفیسر تھا، بعد میں پروفیسر آئے، اور جب ٹرین بھر جاتی ہے تو لٹیرے بھی آ جاتے ہیں لوٹنے والے، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان ریچیبل کو ریچیبل کر دیتے ہیں اپنی کمٹمنٹ سے۔ ایوریج میں 10 سے 11 بجے تک رات کو کام کرتا تھا دفتر میں، اور 3 سال بعد 1500 اسٹوڈنٹ تھے اس میں، جو مارکیٹ ریٹ پہ MBA BBA MS کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے، اور 7 days a week 8 سے لے کے رات 10 بجے تک بزی ہوتا تھا اسکول آف بزنس، اس کا نام IBM اینڈ M ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ۔ تو آپ اگر میں کر سکتا ہوں معمولی سا شخص، تو آپ تو زیادہ ہائی ٹیک انجینئر ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نئے نئے تو تجربے، نئے نئے موضوع، اور موضوع ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس تکبر کا نام نہیں، یاد رکھیے گا۔ سیلف کانفیڈنس اپنی ذات پہ اعتماد کا اظہار ہے، اللہ کی ذات پہ رحمت اور برکتوں پہ تیقن کا نام ہے سیلف کانفیڈنس۔ یہ کوئی خدا نہ خواستہ تکبر نہیں ہے کہ ہم کہیں گے سیلف کانفیڈنس ہو گیا تو تکبر ہو جائے گا، نہیں۔ آپ اس سیلف کانفیڈنس سے نئے نئے تجربے کریں اور ایک بام عروج پہ لے کے جائیں اپنے دفتر کو، نئی جہتوں کے ساتھ، نئی منزلوں کا تعین کر کے، اور قوت یقین کو بڑھاتے رہیں۔ 8واں جذبہ جو میں آپ کی سوچ میں گزارش کروں گا، ہمبل سے سبمیشن ہے، 8واں جذبہ جو سوچ میں ہوگا وہ قوت یقین ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اور قوت یقین کے لیے چلے کھینچنا، مجاہدے کرنا اور ذکر فکر تو شاید مدد کرے، یقیناً مدد کرے، لیکن اس کے لیے آپ کے اندر ایک ایکسٹراڈنری ڈٹرمنیشن چاہیے، ڈٹرمنیشن کہ یس آئی کین ڈو، یس آئی کین فلائی۔ اور یہ قوت عشق ہے، اسے ہر پست بالا ہو جاتا ہے، یہ قوت عشق ہے جسے ہر پست بالا ہو جاتا ہے، یہ ڈٹرمنیشن۔ آپ کو پتہ ہے آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری میں کیا فرق ہے؟ ایک آرڈنری شخص میں اور ایکسٹرا آرڈنری شخص میں کیا فرق ہے؟ دروازہ بند کر دیجیے۔ صرف ایک فرق ہے، ڈٹرمنیشن کا، جس کو میں قوت عشق کا نام دے رہا ہوں۔ یہ قوت عشق تھی جس پہ بلال حبشی امر ہو گئے تھے۔ حضور پاک کی ذات اقدس سے بے پایہ عشق تھا کہ بلال حبشی امر ہو گیا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، حبشی کو دوام مل گیا اس ڈٹرمنیشن کی وجہ سے جس کا نام قوت عشق تھی۔ اب آپ اپنے یقین کو بڑھاتے رہیں کہ ہاں میں نئے تجربے کر سکتا ہوں دفتر میں، اور میرے مینیجر سکلز کو آپ تھوڑا سا پالش کریں، تھوڑا سا ریگ مار پھیریں، زنگ اتر جائے گا۔ ریگ مار پھیرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جب زخم زیادہ پک جائے، پرانا ہو جائے تو ڈاکٹر چیرا لگاتا ہے، تکلیف ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد زخم کے پس نکل جاتی ہے اس میں سے۔ تو سوچوں میں اگر پس بھر جائے تو جسم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سوچوں سے آتا ہے سارا جسم کنٹرول ہوتا ہے۔